حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پاک پر کامل توقع کر لیتا ہے وہ ہر طرح کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ پاک پر توکل کرتا ہے اس کے بڑے بڑے دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جسے علم ہے کہ اللہ پاک نے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی کوشش کے باوجود اس میں اضافہ ناممکن ہے، پھر بھی اس کی طلب میں حریص ہے، اور وہ دن رات کی مشقت برداشت کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب انسان اپنی تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ تقدیر خداوندی پر بھروسہ کرنے والا سکون پاتا ہے، اور اپنے نفس کو سنوارنا مفید کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا انتہائی نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا عمدہ کامیابی ہے۔ توحید اس کا نام ہے کہ غیر خدا کی عبادت کا گمان بھی دل میں پیدا نہ ہو، اور سلامتی اسی میں ہے کہ کسی پر تہمت نہ لگا۔ تقوی تمہارے ذمہ اللہ پاک کا ایک حق ہے، اور تمہارے حق اس کے ذمہ واجب ہونے کا ذریعہ ہے، بس تم تقوی اختیار کرنے میں حق تعالیٰ سے مدد مانگو اور کرب الہی کے لیے سے وسیلہ بنا۔ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور جو شخص نیکی ثواب کی امید سے کرتا ہے وہ اپنی امیدوں میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری یہی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر روزی کمائے، یعنی روزی کمانے کے لیے ناجائز ذریعے سے دور رہے اور مطلب پرستی سے ہاتھ روکے رکھے۔ مومن اللہ پاک کی جانب رجوع کرتا ہے اور گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والا ہے، جبکہ منافق گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور دین کی باتوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ جو تمہارے عیب سے تمہیں آگاہ کرے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور جو تمہاری تعریف کرتا ہے وہ حقیقت میں تمہیں ذبح کرتا ہے۔ جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہے ان میں سب سے بہتر سخاوت ہے، اور جب چیزوں سے باقی رہنے والا فائدہ حاصل ہو ان میں سب سے مفید صدقہ ہے۔